الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ جمیع حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ بار الہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی جس کی پہلی جز کا ترجمہ اور معنی کچھ اس طرح ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس وقت انسان کو پیدا کیا، تخلیق فرما دی، تو مقصد بتایا پیدا کرنے کا کہ میں نے جو انسان کو پیدا کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس نے آ کے کرنا کیا ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے۔ آج بھی جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو پہلے ہمارے ذہن میں اس کا مقصد ہوتا ہے کہ جی میں نے فلاں جگہ پر قیام کرنا ہے، اس کا مقصد یہ ہے۔ ہم سے کوئی دوست اگر ہم لاہور جا رہے ہوں یا کسی بھی شہر جا رہے ہوں تو ہم سے ہمارے دوست وغیرہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے جانے کا مقصد کیا ہے۔ یعنی ہر چیز کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے، ایک ریزن ہوتی ہے، ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کا مقصد بھی بتایا کہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے آدم اور نسل آدم کو اور جنوں کو پیدا نہیں کیا الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو ہمارے تخلیق جو ہوئی اور پھر جو ہم پر اللہ کی طرف سے ڈیوٹی لگائی گئی وہ یہ کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں۔ اور پھر عبادت کس انداز کی؟ عبادت کس انداز کی؟ قرآن شریف میں ہی ہے، سورۃ النساء ہے، آیہ نمبر 36 ہے۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ کی عبادت کرو، تم اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے خالق کی عبادت کرو، اپنے رازق کی عبادت کرو۔ اور عبادت کس انداز میں ہونی چاہیے؟ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ عبادت جس وقت کر رہے ہوں تو صرف اسی کی کر رہے ہوں، اور زندگی میں پھر کسی کی عبادت کریں بھی نہ سوائے اللہ کے۔ آگے دیکھیے سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 36 ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 36۔ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، اور اس نے پیغام کیا دیا؟ اس نے پیغام یہ دیا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، اپنے رب کی عبادت کرو، اور وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے دور رہو، طاغوت سے دور رہو، یعنی جو غیر خدا ہے اس کی عبادت مت کرو اور اس کی اطاعت بھی مت کرو۔ آگے ایک اور آیت ہے، یہ سورہ یاسین کے اندر یہ آیت موجود ہے، بلکہ دو آیت ذکر کروں گا، آیت نمبر 60 اور 61 ہے۔ فرمایا اللہ نے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا میں نے تم سے وعدہ لیا ہے، میں نے تم سے
با محاورہ اور اس کی تشریح کرتے ہوئے اس انداز میں بات کروں گا کہ اللہ نے فرمایا اے بنی آدم میں نے تم سے وعدہ لیا ہے کس چیز کا؟ اللہ تعبد الشیطان، اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت مت کرو، شیطان کی عبادت مت کرو۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں، اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین۔ دشمن کئی انداز کے ہوتے ہیں، کچھ چھپے ہوئے دشمن ہوتے ہیں، آپ کے سامنے مسکرا کر بات کرتے ہیں، بعد میں آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ کچھ آپ کے دشمن ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو بھی پتا ہوتا ہے اور باقیوں کو بھی پتا ہوتا ہے، کھلم کھلا وہ آپ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ یہ شیطان وہ شیطان ہے جو آپ کا کھلم کھلا دشمن ہے، اس لیے اس کی عبادت مت کرو۔ اور فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِی، اے بار الہ، شیطان کی بھی اطاعت نہیں کرتے، شیطان کی بھی عبادت نہیں کرتے، تو پھر وہ کون سی ذات ہے جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے؟ میرا رب فرماتا ہے اَنِ اعْبُدُونِی، اگر عبادت کرنی ہے تو میری عبادت کرو، عبادت کرنی ہے تو میری عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت معاذ بن جبل، سب کہیں رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ بینما انا ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، باب ہے من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ۔ اس باب کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ انا ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اور میری سواری ایک ہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا، سبحان اللہ، منظر کشی کر رہے ہیں، کیا ہی ان کی عظمت ہے، ہیں جی، ایک ہی سواری ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، اگر آج ہم محنت کریں، اگر آج ہم عبادت کریں خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تو یقین جانیے گا وہ وقت دور نہیں ہے، وہ لمحہ دور نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زیارت کرا سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں زیارت کرا سکتے ہیں۔ وہ ان کا اپنا انداز ہو سکتا ہے کہ وہ خواب میں آ جائیں یا بیداری کے عالم میں آ جائیں۔ ہم ٹھیک ہیں اس زمانے میں نہیں تھے، کاش کہ ہم ہوتے، ہر مسلمان کی یہی خواہش ہے، لیکن اگر آج ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو اتنا تیار نہیں کیا ہوا، اللہ رب العزت کے احکامات پر اتنا عمل نہیں کیا ہوا، اس لیے ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے، ٹھیک ہے؟ اور ہو سکتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں، اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر مہربانی فرما دیں اور زیارت کرا دیں، لیکن جب تک زیارت نہیں ہوتی اس وقت تک ہمارے پاس قرآن ہے اور حدیث ہے، قرآن ہے اور سنت ہے، ہمیں اس سے پیار کرنا چاہیے، اس کی زیارت کرنی چاہیے، اس کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور آگے جملہ دیکھیں، فرمایا لیس بینی و بینہ الا آخرۃ الرحل، میرے درمیان، کہ جب میں سواری پر بیٹھا ہوا تھا نا، تو میرے درمیان اور آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فاصلہ نہیں تھا، گیپ نہیں تھا، لیکن صرف فاصلہ جو تھا، جو چیز درمیان میں تھی، تو وہ کیا تھی؟ وہ کجاوا، جو کجاوا ہے وہ آپ کے اور میرے درمیان میں تھا، اس کے علاوہ کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ کہتے ہیں جب یہ معاملہ ہوا، جب ہم سفر کر رہے تھے نا، تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل۔ جب معاذ بن جبل کو میرے آقا نے مخاطب کیا، میرے آقا نے مخاطب کیا، تو معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، آپ بھی کہتے ہیں ایک مرتبہ لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، میں حاضر ہوں، میں فرما برداری کے لیے تیار ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ جس وقت میں نے یہ کہا تو ثم سار ساعتن،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا چلے، پھر دوبارہ مجھے مخاطب کیا، یا معاذ بن جبل، پھر میں نے وہی الفاظ دہرائے، کون سے؟ لبیک یا رسول اللہ و سعدیک۔ 3 مرتبہ میرے آقا نے مجھے بلایا، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا۔ کاش کہ ایک دن ایسا بھی آئے کہ ہم سے ہمارا رسول یہ کہے کہ یہ ہے ہمارا دیوانہ، یہ ہے ہم سے محبت کرنے والا، یہ ہے ہم سے پیار کرنے والا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بلانے کے بعد فرمایا، حل تدری ما حق اللہ علی عبدہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا حق کیا ہے اس کے بندوں پر؟ سوال کیا، اے معاذ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا حق اللہ کے بندوں پر کیا ہے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قلت اللہ و رسولہ عالم، میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ کا حق اللہ کے بندوں پر کیا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق اللہ علی عبدہ، اللہ کا حق اس کے بندوں پر یہ ہے کہ ان یعبدوہ، کہ وہ اس کی عبادت کریں، وہ اس کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور کسی کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، ثم سار ساعتا، پھر تھوڑا سا آگے چلے۔ اچھا، اب میں جو اگلا حصہ ہے اس کا وہ میں تھوڑا سا بعد میں ذکر کروں گا۔ اس سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اللہ کا جو قرآن ہے، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ وہ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ کیا اگر اس کی عبادت نہ کی جائے تو اللہ جو خالق ہے اس کے خالق ہونے میں کمی آ جائے گی؟ کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس کی اس دنیا کے اندر اس کی عبادت نہ کی جائے تو جو اس کے رزق کے خزانے ہیں وہ کم ہو جائیں گے؟ کیا اس کی وحدانیت میں فرق پڑ جائے گا؟ وہ تو بے نیاز ہے نا، کیا اس کی وحدانیت میں فرق پڑ جائے گا؟ کیا اس کی رحمانیت میں فرق پڑ جائے گا؟ نہیں۔ تو پھر مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے عبادت کا جو حکم دیا، اس عبادت کرانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے الہ ہونے پر بھی فرق نہیں پڑتا، اللہ رب العزت کے خالق ہونے پر بھی فرق نہیں پڑتا، اللہ رب العزت کے معبود ہونے پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اس دنیا کے اندر کوئی اس کی عبادت نہیں کرتا تو پھر عبادت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کرانے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے قرآن شریف کے اندر موجود ہے، وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ سب کہیں علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، ان تکفروا انتم، اگر تم کفر کرو، جتنے بھی ہو نا تم، جن کی طرف میں مبعوث بنا کر بھیجا گیا ہوں، حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اپنی قوم سے کہ اگر تم سب کے سب کفر کرو، کافر بن جاؤ، ومن فی الارض جمیعا، اور جو زمین کے اندر ہیں وہ سب کے سب کافر ہو جائیں، تو کیا ہوگا؟ فإن اللہ لغنی حمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کی ربوبیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی الوہیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی ربانیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو پھر مقصد کیا ہے عبادت کا؟ آئیے اسی چیز کا جواب دے کر آپ سے اجازت چاہوں گا آج کے دن۔ قرآن شریف کو دیکھتے ہیں، قرآن شریف کیا کہتا ہے کہ عبادت جو کرائی گئی اس کا مقصد کیا ہے؟ آئیے سورہ بقرہ ہے، آیہ نمبر 21 ہے، میرا رب فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس کہہ کر فرمایا اے لوگو، مومن کہہ کر نہیں مخاطب کیا، تمام کو، اور یہ نہیں کہا کہ فلاں ملک کے لوگوں، بلکہ جو بھی نسل انسانی میں شامل ہے اس کو مخاطب کیا میرے رب نے، چاہے وہ ماننے والا ہے اور چاہے نہیں ماننے والا، چاہے زبان سے ماننے والا ہے دل سے ماننے والا نہیں ہے، اور چاہے زبان اور دل دونوں سے ماننے والا نہیں ہے، سب کو مخاطب کیا۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو، کون سا رب؟ الذی خلقکم، کہ تم کچھ بھی نہیں تھے،
تمہیں سب کچھ بنا دیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تمہیں ہی نہیں والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے آنے والے ہیں ان کو بھی اسی رب نے پیدا کیا ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ کیوں؟ یہاں اس کا جواب ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب عبادت کا مقصد سمجھ آیا۔ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ یہ چاہتا ہے ہم سے کہ ہم متقی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں۔ جہاں اللہ کہتا ہے کہ ادھر بیٹھ جاؤ، وہاں پر ہم بیٹھ جائیں، اور جہاں پر اللہ یہ کہے کہ یہاں پر سجدہ بسجود ہو جاؤ، وہاں پر ہم سجدہ بسجود ہو جائیں۔ جہاں پر اللہ ہم سے یہ کہے کہ تم یہاں پر خرچ کرو، وہاں پر ہم خرچ کرنا شروع کر دیں۔ جہاں پر اللہ یہ کہے کہ یہاں پر آواز بلند کرو، وہاں پر ہم اپنی آوازیں بلند کرنا شروع کر دیں۔ اور جہاں پر میرا رب یہ فرمائے کہ اپنی آوازیں پست کر دو، وہاں پر ہم اپنی آوازیں پست کرنا شروع کر دیں۔ فرمایا جن چیزوں سے میں منع کروں ان سے منع ہو جائیں، اور جن چیزوں کا میں حکم دیتا ہوں ان کو وہ کریں، تو لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آئیے اسی طرح سورۃ الحج آیت نمبر 77 ہے، میرے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یہاں پر خطاب ہے مومنین سے، پہلے کا خطاب تھا تمام نسل انسانی سے، اور یہاں پر خطاب ہے ایمان والوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے لوگو ایمان والو رکوع کیا کرو، رکوع کیا کرو۔ اب رکوع جو ہے وہ کب ہوتا ہے ہم سب کو پتا ہے نا، بازار کے اندر تو نہیں ہوتا، کاروبار کے اندر تو نہیں ہوتا، تجارت کے اندر تو نہیں ہوتا۔ رکوع کس کے اندر ہوتا ہے؟ وہ ایک مخصوص حالت ہے جس حالت کو نماز کہا جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نماز ادا کیا کرو، تم نماز ادا کیا کرو، کیونکہ نماز کے اندر رکوع ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا اے لوگو ایمان والو، ٹھیک ہے تم مجھ پر ایمان لے آئے، ٹھیک ہے میرے رسول پر ایمان لے آئے، کتب سماویہ پر ایمان لے آئے، رسولوں پر ایمان لے آئے، ملائکہ پر ایمان لے آئے، فرشتوں پر ایمان لے آئے، یوم القدر پر ایمان لے آئے۔ آپ کا ایمان ٹھیک ہے، جو عقائد خمسہ ہیں ان پر آپ لوگ ایمان لے کر آئے ہوئے ہیں، لیکن میرا کیا حکم ہے؟ آمنوا ارکعوا واسجدوا، رکوع بھی کرو اور سجدہ بھی کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت بھی کرو، اپنے رب کی عبادت بھی کرو، اور کیا کرو؟ وفعلوا الخیر، بھلائی کے کام کیا کرو، بھلائی کے کام کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کے ساتھ بولا کرو، ایک دوسرے کا خیال رکھا کرو، ایک دوسرے کی اعانت کیا کرو، ایک دوسرے کے ہمدرد بن جاؤ۔ وفعلوا الخیر، بھلائی کا کام کرو، کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی تاکہ تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت کی دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ آئیے وہی حدیث جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ میں اس کا جو آخری حصہ ہے وہ بعد میں ذکر کروں گا، اس حدیث کی طرف آتا ہوں۔ تو ثم سار ساعتن، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا چلنے کے بعد پھر فرمایا یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل۔ تو معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے پھر وہی کہا کہ لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، میں حاضر ہوں، میں آپ کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے آقا حکم عطا فرمائیے۔ تو فرمایا حل تدری ما حق العباد علی اللہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اذا فعلوہ، جب وہ اس کو کرے، کس کو کرے؟ حدیث کی جو پہلی جز تھی اس کے اندر یہ تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے۔ فرمایا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ بندے کا حق اللہ پر کیا ہے؟ جب وہ شرک سے دور رہے اور اپنے رب کی عبادت کرے۔ تو معاذ بن جبل نے وہی جواب دیا، قلت اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حق العباد علی اللہ اللہ یعذبہم،
جب صورتحال اس طرح کی ہو کہ بندہ اپنے رب کی عبادت کرے، بندہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو اس کا اجر یہ ہے، اس کا حق یہ ہے اللہ پر کہ اللہ یعذبہم، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے دور رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے دور رکھے۔ تو ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم تقوی اختیار کر لیں، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم اس زندگی میں بھی کامیاب ہو جائیں اور اخروی جو زندگی ہے اس کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں۔ ہم سب میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہم عذاب سے دور رہیں، ہم اللہ کی ناراضگی سے دور رہیں۔ ہم سب میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر لیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیں۔ تو آئیے نیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہی عبادت کریں گے، اللہ کے لیے ہی عبادت کریں گے اور اللہ کے لیے ہی عبادت کریں گے، کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔